दोस्तों मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं और एआईएमएम के पार्टी वर्कर्स आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं और खुसूसन इम्तियाज़ जलील साहब से नाराज़ हैं जो कि एआईएमएम पार्टी की तरफ से औरंगाबाद के एमपी रह चुके हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं एआईएमएम के पार्टी वर्कर्स और इसी सिलसिले में एक वीडियो निकलकर सामने आया है एआईएमएम पार्टी वर्कर्स का और इसको मुद्दा बना के हैदराबाद के सैयद शाह हुसैनी साहब ने अपनी बात रखी है और एआईएमएम पार्टी और उनके पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तनकीद का निशाना बनाया है सैयद शाह हुसैनी साहब ने। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। वरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, मैंने गुज़िश्ता 12 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे रखा। हर वक्त रात बे रात मैंने अपनी हालत की फिक्र नहीं किया। मैं यही बोल रहा था इम्तियाज जलील साहब को कि भाई मेरे को अगर टिकट नहीं देना है तो बोल दो, कम से कम मालूमात दे दो, भरोसे पे क्यों रखे। मैं पूछना चाहता हूं क्या मैंने अवाम के काम नहीं किए? आप दौरा कीजिए, यहाँ पे सर्वे कीजिए, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा करने के लिए हमने अपने पसीने को, खून को पसीना बनाकर रोड पर बहा दिया। मेरे को बता देते कि भाई हम तुमको नहीं देना चाहते। अगर देना ही था तो मेरे मोहल्ले में से किसी को भी उम्मीदवार मेरे मोहल्ले में कह देते, ताकि मेरे को समझ में आता है कि हमारे लोगों में से कोई हमारा नुमाइंदा बन रहा है। अभी अभी एक पोस्ट आई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं है, जो ओवैसी के साथ नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। बताओ क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मैंने कलमे का इकरार नहीं किया है? क्या मैंने अल्लाह को एक नहीं माना है? क्या मैंने उसके रसूल का होने का इनकार किया है? क्या मालदारों पर ज़कात फर्ज है, मैंने इस बात से इनकार किया है? क्या क़यामत के दिन पर मेरा ईमान नहीं है? फिर जो तुम्हारे पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, दूसरे पार्टी से लड़ेगा या पक्ष लड़ेगा, वो मुसलमान कैसे? आप कहते हो कि दूसरी पार्टी से या पक्ष से लड़ेगी तो मुसलमान नहीं है। आप हमारे ईमान पर सवाल उठा रहे हो, हमारे ईमान पर सवाल उठा रहे हो। आप हमको मुनाफिक कहते हो। देखिए भाई साहब, आप 12 सालों से जमात का दामन थामे रखे, अपनी फिक्र नहीं करके रात दिन जमात के लिए काम करे, तो रोने की क्या बात है? जरा और सब्र करिए। आपको तो मालूम ही है दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, लेकिन एक जमात ही है जो सुबह क़यामत तक रहने वाली है। अभी तो आपके सिर्फ 12 साल हुए, जमात के लीडर्स की उम्र 200-300 साल रहती। तो आप 70-80 साल और खिदमत करिए, आपको सीट जरूर मिलेंगी। और वैसे आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो उम्र भर उकड़ बैठ के जलसे तकरीरां सुने, पीछे पीछे खिदमत करते फिरे, हर बात पे जिंदाबाद चीखे, अपना घर दार कारोबार सब लुटा के अपनी पूरी उम्र जमात और लीडर्स की खिदमत करके दफन हो गए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तो आपको मिलना क्या जरूरी है? आपका काम सिर्फ जमात की खिदमत करना है। आप बस खिदमत करते रहिए। आप इधर की मत सोचो, उधर की सोचो। हजारों लोग ऑलरेडी जन्नती हो गए, बस आप जमात की खिदमत करते रहिए, उधर आपको डायरेक्ट जन्नत मिलेंगी। इधर सीट नहीं मिली तो क्या हुआ, जमात की तरफ से उधर जन्नत में सीट पक्की है, वो सोचो आप। अब रही ये बात कि आप जमात से निकल गए तो मुसलमान नहीं रहते, तो देखिए भाई, हमारे भारत देश में करीब 22 करोड़ मुसलमान है। सबके लिए अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु तआला के रसूल है, सबका मजहब दीन इस्लाम है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अपने पास एक खास सियासी मजहब भी है, जिसके आगे 22 करोड़ मुसलमानों का मजहब कोई माने नहीं रखता। मुसलमानों का क्या है? दीन इस्लाम है, लेकिन इनके लिए इनकी जमात इनका दीन है। मुसलमानों के लिए अल्लाह है, रसूल है, लेकिन इनके लिए दो बरादरान अजीम है। मुसलमानों के लिए अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन इनके लिए
دو بندے محافظ ہے. ہمارے بھارت دیش میں دین اسلام کو ماننے والے قریب 22 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے ان کو ووٹ دینے والے 10 لاکھ ایمان والے ہیں. باقی 21 کروڑ 90 لاکھ مسلمان سب بے ایمان ہے. ان کا سارے بھارت دیش میں 1% بھی ووٹ شیئر نہیں ہے. 1% تو بہت دور کی بات، 0.5% بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کے لیے ہمارے بھارت دیش کے 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 90 لاکھ مسلمان سوب کے سوب منافق، غدار، میر جعفر، میر صادق اور یزید کی اولاد ہے. یہ جو 0.5% بھی نہیں ہے، ان سے جو بھی مقابلے میں آ کے ٹھہرے وہ سوب مسلمان نمرود اور فرعون ہے. تقریروں میں آپ سنتے ہی ہوں گے، دنیا کے میں بولنے والے اچھے اچھے سیاستدان ہو یا بڑے بڑے مذہب والے، سوب ان کے جوتے کی نوک پہ ہے. مسلمانوں کے مفتیان اکرام، علماء دین، کیا ہے یہ سوب ان کے لیے لفافوں پہ پلنے والے ہیں. جب تک عظیم الشان شہنشاہ نہیں چاہے یہ لوگ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. سنے ہی ہوں گے آپ لوگ جلسے تقریروں میں، دنیا میں سب سے بڑی زبان صدر صاحب کی ہے. صدر صاحب پیدا ہوئے کے بعد اللہ تعالیٰ زبان کا مقابلہ کرنے والوں کو دنیا میں بھیجنا ہی بند کر دیے. بس بول دیا اللہ تعالیٰ، میں ایک کو زبان دے دیا، اب ان کے مقابلے کی کسی کو زبان تا قیامت نہیں ملیں گی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے کنگ میکر کون ہے؟ سوب صدر صاحب ہے. تقریرہ نہیں سنتے کیا بھائی آپ؟ ابو بکر کے بیٹے کو، عمر کے بیٹے کو، عثمان کے بیٹے کو، علی کے بیٹے کو، فاطمہ کے بیٹے کو، سوب کو مکھیا منتری بنانے والے صدر صاحب ہے. بس ذرا ایک 500-600 سال انتظار کر لو، پھر دیکھو آپ. خلفائے راشدین کے بعد 5ویں خلیفہ جو ہے نا، وہ صدر صاحب ہی ہے. تقریرہ سن کے میرے کو تو بعض وقت شک ہوتا کہ مہدی علیہ السلام تو شیروانی ٹوپی پہن کے آلریڈی آ گئے، لیکن امت ان کو پہچان نہیں سک رہی. یہ تقریروں میں جتنے بھی باتیں سنائی جاتی، سوب ہر سال آسمانوں میں میٹنگ ہوتی بھائی، اور وہیں پہ یہ سب طے ہو کے زمین پہ اتارا جاتا. آدم علیہ السلام کون ہے معلوم نا آپ کو؟ 8,000 سے 10,000 سال ہو گئے، لیکن سب کو اب معلوم ہوا اصل میں آدم علیہ السلام جماعت کے ہے. تقریروں میں سنے ہوں گے نا آپ، آدم علیہ السلام ہمارے پپا ہے، ڈیڈی ہے. اہل بیت اطہار کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جماعت کے ہے. باقی بھارت دیش کے 22 کروڑ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ سوب یزید کی اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جماعت کے ہے. باقی سب مسلمان نہیں ہیں، سب نمرود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جماعت کے ہے، باقی سب فرعون ہے. نواب سراج الدولہ کو پہچانتے ہوں گے نا، انہوں بھی جماعت کے ہے. باقی سب 22 کروڑ بھارتی مسلمان میر جعفر کی اولاد ہے. ٹیپو سلطان کو پہچانتے نا، انہوں بھی جماعت کے ہے. اس لیے باقی سب میر صادق کی اولاد ہے. تو دیکھیے بھائی، تقریروں اور الیکشن کیمپین میں سنے نا آپ، بس وہی ایمان ہے، وہی شہادت ہے. ساری دنیا میں جماعت ایک ہے اور صدر صاحب نیک ہے. اشہد ان لا شیء سوا الجماعت وان رئیس الجماعت هو الاکبر فی العالم. یہی ہے شہادت. میں گواہی دیتا ہوں کہ جماعت کے سوا کچھ نہیں ہے اور صدر محترم دنیا میں سب سے بڑے ہیں. خبر میں جاتے منکر نکیر آ کے 2 سوال کریں گے، تم کون سی جماعت کے ہے، تمہارے صدر کون ہے. الیکشن کیمپین میں سنے ہوں گے نا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے کہ جماعت کو ووٹ دیے یا نہیں. جماعت کو ووٹ دیو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو آپ بات کو سمجھیے. تقریراں، الیکشن کیمپین اور سوشل میڈیا کے پوسٹ غور سے دیکھیے اور اس کو سمجھیے. ساری دنیا فانی ہے، لیکن جماعت صبح قیامت تک رہیں گی. قیامت کے دن صبح میں اسرافیل علیہ السلام سیدھا حیدرآباد کو آئیں گے اور گوشہ محل ہیڈ کوارٹر پہ ٹھہر کے سور پھونکیں گے. تو جب قیامت آئیں گی، پھر بروز محشر سب اپنے اپنے ووٹوں کا حساب کتاب لے کے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. مرنے کے بعد بھی جس کے ووٹاں پڑے نا، وہ لوگ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ترازو میں ووٹوں کو تولا جائیں گا کہ جماعت کو کتنے ووٹ دیے اور دوسرے پارٹیز کو کتنے دیے. پھلے سرات معلوم نا، اس پہ اپنے اپنے ووٹر آئی ڈی لے کے چلنا پڑیں گا. جو جماعت کو جتانے زیادہ ووٹ دیے وہ لوگ اس پہ سے بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، باقی سب جہنم میں گر جائیں گے. اور معلوم آپ کو جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ جماعت والوں کے واسطے. جو جماعت کو ووٹ دیے وہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اور دوزخ کس کے لیے بنائے معلوم آپ کو؟ 22 کروڑ بھارتی مسلمانوں کے لیے جو جماعت کو ووٹ نہیں دیتے. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حشر کا میدان رہیں گا. حشر کے میدان میں صدر صاحب بیٹھے رہیں گے اور ان کے محترم المقام بھائی جنت کے دروازے پہ رہیں گے.
اللہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے جماعت کو ووٹ دیے یا نہیں، تو صدر صاحب وہاں پہ اپنے ووٹرز کی سفارش کریں گے، یہ میرا ووٹر ہے، میرے پورے جلسے سنتا تھا، میں جدھر گیا ادھر میرے پیچھے پھرتا تھا، میرے واسطے نعرے لگاتا تھا، روڈوں پہ زندہ باد چیختا تھا، میرے لیے سب سے لڑتا تھا، میرے لیے اکیلے 8-10 ووٹاں ڈالتا تھا، میرے لیے سوشل میڈیا پہ سب کی اماں بہن کو گالیاں دیتا تھا، تو صدر صاحب اپنے ووٹرز کو پہچان کے سفارش کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ بھارت دیش کے 21 کروڑ 90 لاکھ مسلمان جو دین اسلام اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، اور وہ لوگ کبھی جماعت کو ووٹ نہیں دیے، وہ سب دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ حشر کے میدان میں سب کی ووٹنگ کا حساب لے کے ایک ایک کو غدار، منافق، میر صادق، میر جعفر، یزید کی اولاد، فرعون، نمرود بول کے ایک ایک کو پکڑ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ بس صرف اور صرف 10 لاکھ جماعت کے ووٹرز کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آسمانوں میں طے ہوتے سو ہے یہ سارے معاملات، اور یہ سب میں نہیں بول رہا ہوں، الیکشن کیمپینز کے ویڈیوز اور تقریراں سن لینا۔ تو دیکھیے بھائی، آپ دین اسلام کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جب تک جماعت سے نہیں جڑے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، جب تک بڑے صاحب کی اطاعت نہیں کریں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں یا نہ مانیں، جب تک چھوٹے صاحب کے ہاتھ چوم کے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کلمے کا احترام کرو یا نہ کرو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن صدر صاحب کے لیے نعرے تکبیر جب تک نہیں چیخے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ آپ مالدار ہو کر زکوٰۃ دینے سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صدر صاحب کو میلاد کا لفافہ جب تک نہیں دیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ جماعت کو صبح قیامت تک رہیں گی نہیں مانیں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا سوچو، انسان کی پیدائش کیوں ہوئی؟ تو جب معلوم ہوگا جماعت کی خدمت، جماعت کے لیے ووٹ، صدر صاحب کی اطاعت اور جماعت کے لیے نعرے چیخنے دنیا میں بھیجا گیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے کہ آپ کا سیاسی ایمان قائم رہے اور آپ کے خبر کے سوالات آسان ہو، صدر صاحب کی نظر کرم آپ پر ہو، آپ کی سفارش ہو اور آپ کو جماعت کی جنت حاصل ہو سکے۔ تو دوستوں، یہ تھے سید شاہ حسینی صاحب، ان کا کیا کہنا تھا آپ نے سنا۔ تو اس کے اوپر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ہمارے چینل اسٹریٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔